دیکھتے ہیں کہ ایک پڑوسی دوسرے پڑوسی سے کتنا نفرت کرتا ہے، ایک پڑوسی اپنے دوسرے پڑوسی سے کتنی جلن حسد اپنے دل میں لیے ہوئے ہیں۔ یاد رکھیں، اسلام نے یہ تعلیم دی ہے کہ تم اپنے لیے جو پسند کرتے ہو وہی چیز اپنے پڑوسیوں کے لیے پسند کرو۔ کتنے ایسے لوگ ہیں جو اپنے لیے اچھی اچھی چیزیں تو پسند کرتے ہیں، لیکن کیا اپنے پڑوسیوں کے لیے بھی وہ چیز پسند کرتے ہیں؟ اگر پسند کرتے ہیں تو اچھی بات ہے، اور اگر پسند نہیں کرتے تو یاد رکھیں مومن نہیں ہو سکتے۔ يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون۔ برادران اسلام، نوجوان ساتھیوں، عزیز بچوں، پردہ نشین خواتین اسلام، خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے جس آیت کی تلاوت آپ لوگوں کے سامنے پیش کی ہے اس مناسبت سے خطبہ جمعہ کا عنوان انشاءاللہ پڑوسیوں کے حقوق کی مناسبت سے ہوگا۔ برادران اسلام، ہم اور آپ اللہ رب العالمین کے جو حقوق ہیں ان حقوق کو ادا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور ان حقوق کی ادائیگی میں کوتاہی ہو تو ہمیں اس بات کا ڈر لگتا ہے کہ یقیناً اللہ رب العالمین کے حقوق کو ہم ادا نہیں کر رہے ہیں تو اللہ رب العالمین ہمیں کیسی سزا دے گا، اس بات کی تو ہمیں فکر ہوتی ہے۔ لیکن اللہ رب العالمین نے اپنے حقوق کے بعد جو حقوق العباد ہیں، جو بندوں کے حقوق ہیں، ان حقوق کو ادا کرنے کا بھی حکم دیا ہے۔ اگر ایک آدمی اللہ کے حقوق تو ادا کرتا ہے لیکن بندوں کے حقوق میں کوتاہی کرتا ہے، بندوں کے حقوق کو ادا نہیں کرتا، تو اللہ رب العالمین کل قیامت کے دن اس بندے کو دوسروں کے حقوق ادا نہ کرنے کی وجہ سے اللہ رب العالمین اسے سزا دے گا۔ تو میرے بھائیوں، جہاں ہمیں اور آپ کو اس بات کی فکر ہوتی ہے کہ ہمیں اللہ کے حقوق ادا کرنے ہیں، وہیں ہمیں اس بات کی بھی فکر ہونی چاہیے کہ ہم بندوں کے بھی حقوق ادا کریں۔ اور بندوں کے ان حقوق میں اس سے پہلے میں نے آپ لوگوں کے سامنے میاں اور بیوی کے حقوق بیان کیے تھے۔ آج کے خطبہ جمعہ میں انشاءاللہ میں آپ کے سامنے پڑوسیوں کے حقوق انشاءاللہ بیان کرنے کی کوشش کروں گا۔ میرے بھائیوں، اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں اپنے حق کو ذکر کرنے کے بعد ماں باپ کے حقوق ادا کرنے کے ساتھ ساتھ پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا حکم دیتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے ذکر کرتے ہوئے کہا وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ وَابْنِ السَّبِيلِ۔ اللہ رب العالمین نے ذکر کرتے ہوئے کہا کہ تم اللہ کے عبادت کرو اور اللہ کی عبادت میں کسی اور کو شریک نہ کرو، اور وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو، وَبِذِي الْقُرْبَى، اور قریبی رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ آگے اللہ رب العالمین ذکر کرتے ہوئے کہتا ہے وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ، اور یتیموں کے ساتھ اچھا سلوک کرو اور مسکینوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو، وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى، اور جو تمہارے قریبی پڑوسی ہیں ان پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو، وَالْجَارِ الْجُنُوبِ، اور جو تمہارے اجنبی پڑوسی ہیں
ان پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو، اور ساتھ ہی ساتھ تمہارا جو ہم ساتھی ہے اس کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرو۔ میرے بھائیوں، آخر میں اللہ رب العالمین ذکر کرتے ہوئے کہتا ہے کہ ان اللہ لا یحب کل مختال فخور، کہ بے شک اللہ رب العالمین ایسے لوگوں کو پسند نہیں کرتا جو اترانے والے ہیں، جو تکبر کرنے والے ہیں، اور جو بڑی بڑی باتیں کرنے والے ہیں، شیخی بگاڑنے والے ہیں۔ میرے بھائیوں، شریعت اسلامیہ نے پڑوسیوں کے حقوق ادا کرنے پر اتنا زیادہ زور دیا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے ہیں، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ راوی حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما زال جبرائیل یوصینی بالجار حتی ظننت انہ سیورث۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے ہیں کہ مجھے حضرت جبرائیل علیہ السلام بار بار پڑوسیوں کی وصیت کرتے رہے کہ پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو، بار بار جو ہے پڑوسیوں کے متعلق مجھے وصیت کی ہے، حتی ظننت، یہاں تک کہ مجھے ایسے لگنے لگا، مجھے ایسے گمان ہوا، مجھے ایسے خیال ہوا انہ سیورثہ، کہ کہیں پڑوسیوں کی بھی جو ہے وراثت میں جو ہے حق نہ دیا جائے۔ اللہ اکبر! دیکھا آپ نے، پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے یا پڑوسیوں کے وصیت اتنی تاکید کے ساتھ کی گئی کہ اللہ کے نبی کہتے ہیں مجھے ایسے لگ رہا تھا کہ کہیں پڑوسیوں کو وارثدار نہ بنا دیا جائے۔ میرے بھائیوں، آج ہم معاشرے کا جب جائزہ لیتے ہیں تو آج ہم دیکھتے ہیں کہ ایک پڑوسی دوسرے پڑوسی سے کتنا نفرت کرتا ہے، ایک پڑوسی اپنے دوسرے پڑوسی سے کتنی جلن حسد اپنے دل میں لیے ہوئے ہیں۔ یاد رکھیں، اسلام نے یہ تعلیم دی ہے کہ تم اپنے لیے جو پسند کرتے ہو وہی چیز اپنے پڑوسیوں کے لیے پسند کرو۔ کتنے ایسے لوگ ہیں جو اپنے لیے اچھی اچھی چیزیں تو پسند کرتے ہیں، لیکن کیا اپنے پڑوسیوں کے لیے بھی وہ چیز پسند کرتے ہیں؟ اگر پسند کرتے ہیں تو اچھی بات ہے، اور اگر پسند نہیں کرتے تو یاد رکھیں مومن نہیں ہو سکتے۔ کون کہتے ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں، جیسا کہ حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، اللہ کے نبی نے فرمایا والذی نفسی بیدہ، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، لا یؤمن عبد حتی یحب لجارہ او لاخیہ، کہ کوئی بھی بندہ اس وقت تک مومن نہیں بن سکتا، اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اپنے پڑوسی کے لیے، اپنے بھائی کے لیے وہی چیز پسند نہ کرے جس چیز کو وہ پسند کرتا ہے۔ اللہ اکبر! میرے بھائیوں، کیا آپ میں سے کوئی شخص اس بات کو پسند کرتا ہے کہ آپ کے گھر کے بازو والا آپ کی غیبت کرے؟ کیا آپ اس بات کو پسند کرتے ہیں کہ آپ کے گھر کے دروازے کے سامنے کچرا ڈالا جائے؟ کیا آپ اس بات کو پسند کرتے ہیں کہ آپ کے گھر کے دروازے کے سامنے ان کا راستہ روکا جائے، اپنا راستہ روکا جائے؟ کیا ہم خود اپنے لیے اسے پسند کرتے ہیں؟ نہیں پسند کرتے۔ لیکن جب پڑوسیوں کی بات آتی ہے تو ہم خیال نہیں رکھتے، ہم یہ سوچتے ہیں کہ تکلیف اس کو ہو رہی ہے تو ہم کیا کریں، جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں تم جس چیز کو پسند کرتے ہو اگر اپنے پڑوسیوں کے لیے وہ پسند نہیں کرتے تو مومن نہیں ہو سکتے۔ میرے بھائیوں، کیا آپ میں سے کوئی شخص اس بات کو پسند کرتا ہے کہ آپ کے گھر کی ماں اور بہنوں کو کوئی غیر مرد دیکھے؟ ہرگز پسند نہیں کرتا۔ تو کیوں کر اپنے پڑوسیوں کے متعلق کوئی خیال نہیں رکھتا کہ میری پڑوس میں میری ماں اور بہن پر کوئی غیر نظر ڈال رہا ہے؟ اسے تو چاہیے تھا کہ وہ اسے روکنے کی کوشش کرے، لیکن وہ تو ہنگامہ اٹھاتے ہوئے دوسروں کے سامنے بات کو پھیلاتا ہے۔ میرے بھائیوں، یہ بات یاد رکھیں، پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ایک مومن کی نشانی ہے، ایک مومن کی صفت ہے، یہ ایک مسلمان کی صفت ہے کہ وہ اپنے پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے۔ قربان جاؤں اسلامی تعلیمات پر کہ وہ اسلام
اپنے پڑوسیوں کے ساتھ اس قدر اچھا سلوک کرنے کا حکم دیتا ہے کہ جو تم کھا رہے ہو وہ اپنے پڑوسیوں کو کھلاؤ. اللہ اکبر. جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے ہیں اذا طبخت مرقۃ فاکثر ماءها، جب تم میں سے کوئی کھانا بنائے، سالن بنائے تو اس کے اندر پانی زیادہ ڈالے، یعنی سالن زیادہ بنائے. وَتُعَاهَدْ جِيرَانَكَ، اور اپنے پڑوسیوں کا خیال رکھے، اپنے پڑوسیوں کے پاس اس کو بھی جائے. اللہ اکبر. کتنی پیاری تعلیمات ہیں اسلام کی کہ خود کھا رہے ہو تو اپنے پڑوسیوں کو بھی کھلاؤ. اور یہاں تک کہا گیا کہ آپ تو یا ہم تو پیٹ بھر کر کھا رہے ہیں لیکن اپنا پڑوسی بھوکا ہے تو ہم مومن نہیں ہو سکتے. خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے ہیں لیس المؤمن الذی یشبع، کہ وہ شخص مومن نہیں ہو سکتا، وہ شخص مسلمان نہیں ہو سکتا الذی یشبع، جو خود تو پیٹ بھر کر کھا رہا ہے، جو آسودہ ہو کر کھا رہا ہے، وجارہ جائع الی جنبہ، اور اس کا پڑوسی بھوکے حالت میں سویا ہوا ہے، یا اس کا پڑوسی اپنے بچوں کو بھوکا سلا رہا ہے. اللہ اکبر. اتنی بڑی بات اسلام نے کہی ہے کہ اگر کوئی شخص پیٹ بھر کر خود تو کھا رہا ہے لیکن اس کا پڑوسی بھوکا ہے تو وہ مومن نہیں ہو سکتا. یہ ہے اسلامی تعلیمات. میرے بھائیوں، میں بارہا یہ بات ذکر کرتا رہتا ہوں کہ بعض لوگ بڑے دیندار ہوتے ہیں، بڑے نمازی ہوتے ہیں، روزے دار ہوتے ہیں، صدقہ و خیرات کرنے والے ہوتے ہیں، بڑی بڑی داڑیاں چھوڑتے ہیں، لیکن یعنی اللہ کے حقوق ادا کرنے کی تو بڑی فکر ہوتی ہے، لیکن بندوں کے جو حقوق ہیں، ماں باپ کے جو حقوق ہیں، میاں بیوی کے جو حقوق ہیں، پڑوسیوں کے جو حقوق ہیں، ان حقوق کا خیال نہیں کرتے. تو یاد رکھیں یہ ہماری بڑی دینداری ہمارے کچھ کام آنے والی نہیں ہے. خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے ہیں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں ان فلانۃ یذکر من صلاتها وصیامها وصدقتها. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک عورت کا ذکر کیا گیا، کہا گیا اللہ کے نبی فلاں عورت بڑی نمازی دار ہے، فرض نماز تو پڑھتی ہی ہے، سنتیں تو ادا کرتی ہی ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ نفل نمازوں کا بھی بڑا شوق ہے، بہت نمازی ہے، اور وہ صیامہا بڑی روزے دار ہے، فرض روزے تو رکھتی ہی ہے، ساتھ ہی ساتھ نفل روزوں کا بھی اہتمام کرتی ہے، وصدقتها، اور صدقہ و خیرات میں بھی بڑھ چڑھ کر حصہ لیتی ہے. لیکن اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غیر انها تؤذی جیرانها بلسانها، اے اللہ کے نبی اتنا سب ہونے کے باوجود وہ اپنی زبان سے اپنے پڑوسی کو تکلیف دیتی ہے، وہ اپنی زبان سے اپنے پڑوسی کو ستاتی ہے، تکلیف دیتی ہے، پریشان کرتی ہے. اللہ اکبر. اللہ کے نبی کیا کہتے ہیں؟ جبکہ بڑی نمازیں پڑھنے والی ہے، بڑے روزے رکھنے والی ہے، بڑے صدقہ و خیرات کرنے والی ہے، لیکن زبان سے پڑوسی کو تکلیف دینے کی سزا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں ہی فی النار، وہ جہنم میں جانے والی ہے. اللہ اکبر. اس کی نمازیں کوئی کام نہیں آتی، اس کے روزے کوئی کام نہیں آتے، اس کا صدقہ و خیرات کچھ کام نہیں آتا اگر وہ اپنی زبان سے اپنے پڑوسی کو تکلیف دیتی ہے. کیسی تکلیف؟ اپنی زبان سے پڑوسیوں کی غیبت کرتی ہے، اپنی زبان سے اپنے پڑوسیوں کی چغلی کرتی ہے، اپنی زبان سے اپنے پڑوسیوں کی گالی گلوچ کرتی ہے، اپنی زبان سے اپنے پڑوسیوں کی راز کی باتوں کو دوسروں کے سامنے بیان کرتی ہے. تو میرے بھائیوں، ایسی تکلیف دینے والی عورت چاہے کتنی بھی دیندار کیوں نہ ہو وہ جنت میں داخل نہیں ہو سکتی. اور وہیں اگر کوئی عورت، کوئی مرد نمازوں میں ہلکی نمازیں پڑھتا ہے، ہلکے روزے رکھتا ہے، ہلکا صدقہ و خیرات کرتا ہے، لیکن اپنے پڑوسیوں کو تکلیف نہیں دیتا، تو ایسا خوش نصیب مرد یا ایسی خوش نصیب عورت جنت میں داخل ہوتی ہے. جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں فَإِنَّ فُلَانَةً يُذْكَرُ مِنْ قِلَّةِ صِيَامِهَا وَصَدَقَتِهَا وَصَلَاتِهَا، اے اللہ کے نبی فلاں عورت ہے
نمازیں بڑی کم پڑھتی ہے، روزے بڑے کم رکھتی ہے، صدقہ و خیرات بڑا کم کرتی ہے، اور اتنا کم کرتی ہے وَهُنَا تَصَدَّقُ بِالثَّوَارِ مِنَ الْعَقِيقِ، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ پنیر کے صرف ٹکڑے وہ صدقہ و خیرات کرتی ہے، یعنی بہت معمولی چیز صدقہ و خیرات کرتی ہے اللہ کے نبی۔ وَلَا تُؤْذِي جِيرَانَهَا بِلِسَانِهَا، اے اللہ کے نبی اپنی زبان سے اپنے پڑوسی کو تکلیف نہیں دیتی، اپنے پڑوسیوں کو گالی نہیں دیتی، اپنے پڑوسیوں کی غیبت نہیں کرتی، اپنے پڑوسیوں کی چغلی نہیں کرتی، یعنی ہر وہ چیز جس سے تکلیف ہو رہی ہو اپنے پڑوسیوں کو وہ تکلیف نہیں دیتی۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں ہی فی الجنہ، ایسی عورت جنت میں جانے والی ہے۔ تو میرے بھائیوں، بتانے کی بات یہ ہے کہ ہم اور آپ اگر بڑے دیندار ہیں، نمازی ہیں، روزے دار ہیں، صدقہ و خیرات کرنے والے ہیں، لیکن ہمارا پڑوسی ہم سے پریشان ہے، ہمیشہ ڈرا ہوا ہے، یہ عورت باہر نکلی تو گالیاں دیتی، یہ آدمی باہر نکلا تو ہماری غیبتیں کرتا، یہ آدمی گھر سے باہر نکلا تو ہمارے گھر کے سامنے کچرا پھینک دیتا، یعنی پڑوسی ہمیشہ تکلیف میں ہے، تو میرے بھائیوں یاد رکھیں اس کی نمازیں، اس کے روزے، اس کے صدقہ و خیرات کچھ کام آنے والا نہیں ہے۔ اسی طرح میرے بھائیوں، یہ جو پڑوسیوں کو تکلیف سے بچنے والے ہیں یہی حقیقی معنوں میں مومن ہے۔ اگر کوئی شخص اپنے پڑوسی کو تکلیف دیتا ہے تو اس کے دل میں ایمان کا حصہ باقی نہیں رہتا۔ خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلا یؤذی جارہ، صحیح بخاری کی روایت ہے، جو آدمی اللہ پر ایمان رکھتا ہے، جو آدمی آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے، اسے چاہیے کہ وہ اپنے پڑوسی کو تکلیف نہ دے۔ اگر ہم پڑوسی کو تکلیف دے رہے ہیں تو ہمارا اللہ پر ایمان نہیں ہے، اگر ہم پڑوسی کو ستا رہے ہیں تو ہمارا آخرت کے دن پر ایمان نہیں ہے۔ تو میرے بھائیوں، یہاں تک کہا گیا کہ ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہی ہے اور ان کو تکلیف دینے سے بچنا تو ہے ہی، لیکن ان کے گھر کی عزت کا خیال رکھنا بھی ایک پڑوسی کا حق ہے، ان کے گھر کے تقدس کا خیال رکھنا بھی ایک حق ہے۔ لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ آج آپ دیکھیں ایک پڑوسی دوسرے پڑوسی کو گرانے کے لیے اس کی غیبت کرتا، اس کی چغلی کرتا، اس کی جو ہے نا حقیر سمجھتا، یا اس کے بچوں کی چھوٹی چھوٹی غلطیوں کو دوسروں کے سامنے بیان کرتا ہے یا نہیں ہے معاشرے میں؟ جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خصوصاً عورتوں سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں یا نساء المسلمات، اے مسلمان عورتوں کی جماعت سن لو۔ اللہ کے نبی کیا کہتے ہیں؟ یا نساء المسلمات، اے مسلمان عورتوں، لا تحقرن جارۃ لجارها، کہ تم میں سے کوئی عورت اپنے پڑوسی کو حقیر نہ سمجھے، اپنے پڑوسی کو گری ہوئی نظر سے نہ دیکھے، اپنے پڑوسی کو معمولی نہ سمجھے۔ ایک عورت یا ایک شخص اپنے پڑوسیوں کی اسی وقت حقیر سمجھتا ہے جب وہ اپنے آپ کو بہت بھاری سمجھتا ہے۔ تو یاد رکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پڑوسیوں کو حقیر سمجھنے سے منع کیا ہے۔ وہیں میرے بھائیوں، آج دیکھا یہ جاتا ہے اتنی ساری باتیں سننے کے باوجود ہمارے دل میں یہ فکر پیدا نہیں ہوتی کہ ہم اللہ کو کیا جواب دیں گے، اور تکلیف پر تکلیف دیتے ہیں، ماں باپ کو تکلیف، پڑوسیوں کو تکلیف، بھائی بہنوں کو تکلیف، یعنی ہمیں فکر ہی پیدا نہیں ہوتی۔ یاد رکھیں جو لوگ پڑوسیوں کو تکلیف دیتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھائی ہے۔ کیا کھائی ہے؟ قسم کھائی ہے، اور وہ بھی ایک مرتبہ نہیں بلکہ 3 مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھائی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث ہیں، بیان کرتے ہیں واللہ لا یؤمن، واللہ لا یؤمن، واللہ لا یؤمن، اللہ کی قسم وہ مومن نہیں ہو سکتا، اللہ کی قسم وہ مومن نہیں ہو سکتا، اللہ کی قسم وہ مومن نہیں ہو سکتا۔ صحابہ کرام پوچھتے ہیں قیل ومن یا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی وہ بدنصیب کون ہے جو مومن نہیں ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں الذی لا یؤمن جارہ بوائقہ، وہ مومن نہیں ہو سکتا جس کی تکلیف سے اس کا پڑوسی محفوظ نہیں ہے۔ مطلب کیا ہے؟ گھر سے باہر نکلیں گے یہ تکلیف دے گا، گھر سے باہر نکلیں گے یہ گالی دے گا، گھر سے باہر نکلیں گے یہ نظر رکھے گا، گھر سے باہر نکلیں گے ہماری راز کی باتیں دوسروں کو بتائے۔ یہ تکلیف ہے یا نہیں ہے؟ یہ ہمیں تکلیف ہوتی ہے یا نہیں ہوتی؟ بھائی ہمارے گھر میں کچھ معاملہ ایسا
ہو گیا, کچھ تو نقصان ہو گیا, کچھ تو غلطی ہو گئی, اب اسے ڈر لگا ہوا ہے, گھر سے باہر نکلیں گے تو یہ تکلیف دے گا. یاد رکھیں, اگر ایسی تکلیف دینے والے ہیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ ہم مومن نہیں ہو سکتے. تو میرے بھائیوں, یہ تو تکلیف دینے کی باتیں ہوئی. جہاں تکلیف دینے سے بچنے کی تعلیم اسلام نے دی ہے, وہیں اپنے پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے والوں کی تعریف بھی بیان کی گئی ہے کہ ایک پڑوسی یا ایک شخص اپنے پڑوسیوں کے غم میں شریک ہوتا ہے, اس کی تکلیف میں ساتھ دیتا ہے, اس کی خوشی میں شریک ہوتا ہے, یعنی ایک پڑوسی اپنے پڑوسی کے لیے بہت اچھا ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں خیر الاصحاب عند اللہ خیرهم لصاحبہ, اللہ کے نزدیک سب سے بہترین دوست وہ ہے جو اپنے دوست کے لیے بہتر ہے. یعنی اگر میں اپنے دوست کے لیے اچھا ہوں تو اللہ کی نظر میں اچھا ہوں, اگر میں اپنے دوست کے لیے برا ہوں تو اللہ کی نظر میں بھی میں بہت برا ہوں. اور اسی طریقے سے اللہ کے نبی کہتے ہیں وَخَيْرُ الْجِيرَانِ عِنْدَ اللَّهِ خَيْرُهُمْ لِجَارِهِ, اور اللہ کے نزدیک سب سے بہترین پڑوسی وہ ہے جو اپنے پڑوسی کے لیے اچھا ہے. یعنی دنیا ہی میں اگر ہماری تعریف کرتا ہے بھئی ہمارے پڑوسی بہت اچھے, کبھی ہمیں تکلیف نہیں دیتے, کبھی جو ہے زبان کھولے نہیں ہمارے خلاف, کتنے خوش نصیب ہیں وہ لوگ. اور وہ لوگ بھائی اتنے گئے گزرے ہیں یہ پڑوسی, گھر سے باہر نکلتے ہیں گھورتے رہتے ہیں, گھر سے باہر نکلتے ہیں برائیاں شروع کرتے ہیں, گھر سے باہر نکلتے ہیں چغلیاں کرتے ہیں. تو میرے بھائی یاد رکھیں, اگر ہم اپنے پڑوسی کے ساتھ اچھے ہیں تو اللہ کی نظر میں اچھے ہیں, اور اگر ہم پڑوسی کے ساتھ برے ہیں تو اللہ کے نزدیک بھی بہت برے ہیں. اسی طرح میرے بھائیوں, اگر ہمارا پڑوسی نیک ہے, دیندار ہے, نمازی ہے تو یہ ہمارے لیے بہت بڑی خوشی کی بات ہے. کیا ہے؟ بہت بڑی خوشی کی بات ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں, سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث ہے, من سعادت المرء المسلم فی الدنیا الجار الصالح, ایک مسلمان کی خوشی کے لیے یہی کافی ہے کہ اس کا پڑوسی جو ہے نیک ہو. لیکن آج افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ اگر کوئی دیندار پڑوسی کسی کو ملا ہے تو وہ اس سے پریشان ہوتے ہیں. کیوں پریشان ہوتے ہیں؟ بھائی غلطی کرنے نہیں دیتا وہ, اگر کوئی گالی دے رہا ہے تو رکتا ہے بھی گالی دینا اچھی بات نہیں ہے, اگر نماز کو جا رہا ہے تو چلیے بھائی آپ بھی نماز کو چلیے, اگر کوئی کچھ غلط کام کر رہا ہے تو وہ نیک پڑوسی کیا کرتا ہے؟ روکنے کی کوشش کرتا ہے. اب یہاں لوگ کیا سمجھتے ہیں, اس کو غلط سمجھتے ہیں کہ کیسا پڑوسی ملا بھائی, بڑا بیزار کر دیتا ہے. جبکہ اللہ کے نبی کہتے ہیں ایسا پڑوسی جو تمہیں برائیوں سے روک رہا ہے, جو تمہیں نمازوں کو لے جا رہا ہے, تمہیں اچھائیوں کی طرف لا رہا ہے, یہ پڑوسی اگر تمہارے پاس ہے تو یہ تمہارے لیے دنیا کی بہت بڑی خوشخبری ہے. اللہ کے نبی کہتے ہیں, پھر ایک مرتبہ پڑھتا ہوں, من سعادت المرء المسلم فی الدنیا الجار الصالح, ایک مسلمان کی خوشبختی کے لیے یہی کافی ہے کہ دنیا میں اس کا پڑوسی نیک پڑوسی ہو. اسی طرح میرے بھائیوں, اگر ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں اور ہم یہ سوچتے ہیں کہ اللہ بھی ہم سے محبت کرے تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے. ہم دعویٰ تو کرتے ہیں ہم اللہ سے سچی محبت کرتے ہیں اور اللہ بھی ہم سے محبت کرتا ہے, لیکن پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتے تو یقین مانیے نہ اللہ ہم سے محبت کرے گا, نہ ہم جو ہے اللہ کی محبت کے سچے دعوے دار ہیں. جیسا کہ اللہ کے نبی کہتے ہیں من سرہ ان یحب اللہ ورسولہ او یحبہ اللہ ورسولہ, جس آدمی کو یہ بات پسند ہے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرے اور اسے اللہ اور اس کے رسول بھی محبت کرے, فلیصدق حدیثہ, اسے چاہیے کہ وہ بات کرے تو سچی بات کرے. کیسی بات کرے؟ سچی بات اگر کرتا ہے, جھوٹ سے بچتا ہے, اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے, اللہ اور اس کے رسول بھی اس سے محبت کرتے ہیں. وَلْيُؤَدِّ أَمَانَتَهُ إِذَا اؤْتُمِنَ, اور اس کے پاس اگر کوئی امانت رکھی جاتی ہے پیسوں کی شکل میں, زمین کی شکل میں, بات کی شکل میں, تو وہ اس امانت میں خیانت نہیں کرتا. اور تیسرا وَلْيُحْسِنْ جَوَارَ مَنْ جَاوَرَهُ, اور جو شخص اپنے پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے اللہ اور اس کے رسول اس سے سچی محبت
کرتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، ہم اور آپ یہ چاہتے ہیں کہ اللہ سے سچی محبت کریں اور اللہ اور اس کا رسول ہم سے محبت کریں تو سچ بات کیا کریں، امانت میں خیانت کبھی نہ کریں اور اپنے پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک کریں۔ تو میرے بھائیوں، پڑوسیوں میں بہت سارے لوگ ہوتے ہیں اور ان پڑوسیوں میں سب سے زیادہ حق کس کا ہے؟ جو ہمارے قریبی ہیں، جو سب سے زیادہ ہم سے قریبی ہیں ان کا زیادہ حق ہے۔ وہ اگر غم میں ہیں تو ہم ان کے غم میں شریک ہوں، وہ پریشان ہیں تو ان کی پریشانیوں کو دور کرنے کی کوشش کریں۔ یہ نہیں کہ ان کی پریشانیوں کے مزے لیں، ان کی تکلیف کے مزے لیں اور ایک دوسرے کے سامنے ان کی تکلیفوں کو جو ہے بیان کرنا شروع کر دے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں، ان لی جارینی، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے دو پڑوسی ہیں۔ کیا کہتے ہیں عائشہ رضی اللہ عنہ؟ میرے دو پڑوسی ہیں، فَإِلَىٰ أَيِّهِمَا أُهْدِي، تو ان دو پڑوسیوں میں سب سے پہلے میں کسے تحفہ دوں، سب سے پہلے میں کسے گفٹ دوں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں أَقْرَبِهِمَا مِنْكِ بَابًا، کہ جس کا دروازہ تیرے دروازے سے قریب ہے، یعنی جس کا دروازہ تیرے دروازے سے قریب ہے اس کو تو جو ہے سب سے پہلے تحفہ دے۔ تو معلوم کیا ہوا، ہمارے گھر سے جتنا زیادہ گھر قریب ہے وہ ہمارا پڑوسی ہے، اور پڑوسی کا حق یہ ہے کہ اس کے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے، تکلیف دینے سے بچا جائے، جو کھا رہے ہیں کھلانے کی کوشش کرے، اپنے لیے جو پسند کرتے ہیں وہی اپنے پڑوسیوں کے لیے بھی پسند کرے۔ آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم تمام کو حقوق اللہ کے ساتھ حقوق العباد ادا کرنے کی توفیق دے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔